یہ جو مومنین ہیں یہ ایسے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی کیا نازل کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف؟ دریاوت بتائیں آپ، حضور کی طرف کیا نازل کیا گیا؟ اونچا بولے نا جی، قرآن عظیم نازل کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ سے پہلے جو کچھ نازل کیا گیا وہ کون سی کتابیں تھی بھائی عثمان؟ باقی جو نقل جو قرآن تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، تورات، زبور، انجیل، جو اس سے پہلے کتابیں، حضور سے پہلے جو کتابیں نازل کی ہیں ان کو بھی ہم مانتے ہیں، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن قرآن عظیم آنے کے بعد وہ کتابیں منسوخ ہو گئی۔ یہ لیٹسٹ ورژن ہے، یہ آخری ماڈل ہے جو اس بنی نوع انسان کو دیا گیا قیامت تک کے لیے۔ پہلی کتابیں وہ بھی الہامی کتابیں ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، لیکن اس کتاب کے آنے کے بعد، قرآن عظیم کے آنے کے بعد، قرآن عظیم کے آنے کے بعد وہ ساری کتابیں منسوخ ہوں گی، اور اب قیامت تک یہی کتاب ہے جس پر عمل درآمد ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور سب سے عام بات جو اہل ایمان کی خوبیوں بتائی گئی ہے کہ یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ بہت ضروری بات ہے۔ کافر تو نہیں رکھتے، کافر تو کہتے ہیں مار کے مٹی سوا ہو جائے گی، ہمیں دوبارہ کوئی پیدا ہی نہیں کرے گا، کافروں کا یہ عقیدہ ہے۔ لیکن ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، بلکہ اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، اور وہ ہماری اصل منزل ہے۔ آخرت کی پہلی منزل کون سی منزل ہے؟ آخرت کی قبر۔ سب سے پہلی منزل آخرت کی کون سی ہے زیگو بیٹے؟ آخرت کی پہلی منزل کون سی ہے؟ قبر۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے خلیفہ ہیں؟ یہ تیسرے خلیفہ۔ یہ جب بھائی اکبر قبرستان سے گزرتے تھے تو ہزاروں قطار ہونا شروع کر دیتے، تو کسی نے پوچھا کہ یا عثمان، آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ اس وقت اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبروں کو دیکھ کر روتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، اور یہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کی گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے لیے یہ منزل آسان ہو گئی اس کے لیے باقی منزلیں بھی آسان ہو گئی۔ تو میں قبروں کو دیکھ کر روتا ہوں کہ میرا یہاں پر حشر کیا ہوگا، میں تو اس ڈر اور خوف سے روتا ہوں، جبکہ یہ وہ ہستیاں ہیں چاروں خلفاء، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، چاروں کے چاروں خلفاء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ان کو بشارت سنا دی کہ تم جنتی ہو۔ چاروں عشرہ مبشرہ میں، عشرہ مبشرہ 10 صحابی جن کو زندگی میں ان کو جنت کی بشارت سنا دی، لیکن اس کے باوجود خدا خوفی کا یہ عالم تھا کہ ڈرتے اور لرزتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے، تڑپتے رہتے تھے، اور خلفائے وقت تھے۔ آج ہماری کیا حیثیت ہے بھائی اکبر؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر ہم کس باغ کی مولی ہیں کہ ہم تنتے رہتے ہیں، اکڑتے رہتے ہیں، اور اپنی موت یاد ہی نہیں ہے، اپنی موت یاد ہی نہیں، سچی بات بشمول میں رہے، ہمیں موت یاد ہی نہیں۔ تو یہ خوبیاں جن لوگوں میں ہوں گی نا جی، تو اللہ تعالیٰ کیا بشارت سنا رہے ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ جن لوگوں میں یہ خوبیاں ہوں گی وہ سیدھے راستے پر ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، وہ ہدایت کے سیدھے راستے پر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اس کو سمجھو، پہلی سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہے، اس کو کھول کر پڑھیں، سمجھیں، بار بار سمجھیں، یہ سمجھ آ گیا تو آپ کو پورا اسلام اور قرآن سمجھ آ گیا، ہر چیز سمجھ آ گئی۔ یہی خلاصہ ہے پورے قرآن کا جو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ جن لوگوں میں یہ خوبیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ہدایت کے سیدھے راستے پر۔ اور دوسرے حصے میں کیا فرمایا؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ،
اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان خوبیوں والے جو عظیم لوگ تھے، جو عظیم ہستیاں تھیں، انہوں نے کیسے عمل کیا ان اوصاف کے اوپر۔ سب سے پہلے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے یہ ساری کائنات بنا گئی، آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں اور سیدہ عائشہ صدیقہ مصلی پر بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، مصلی پہ بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یا عائشہ تم کو کون سی بات رلا رہی ہے، کیوں رو رہی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہنم کی آگ کو یاد کر کے رو رہی ہوں۔ اب یہ حضور کے گھر والے ہیں، ہمیں بھی کبھی زندگی میں رونا ہے، جہنم کی آگ کو یاد کر کے روئے کبھی؟ حضور کے گھر والے رو رہے ہیں تو روتے روتے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت والے دن آپ اپنے گھر والوں کو بھی یاد رکھیں؟ قیامت والے دن کیا آپ اپنے گھر والوں کو بھی یاد رکھیں گے؟ تو اب